بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال۔ پاکستان کی معیشت آج کہاں کھڑی ہے؟ کیا ٹیکسز اکٹھے ہو رہے ہیں جو حکومت کو درکار ہیں؟ کیا لوگوں کو روزگار مل رہا ہے؟ کیا لوگ آسانی سے کاروبار کر رہے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین عامر قریشی سے۔ عامر صاحب بتائیں کہ انڈسٹری، معیشت، ملک، کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ اچھا، ایک تو میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ نے کہا کہ کیسی چل رہی ہے۔ پہلے تو یہ چل ہی نہیں رہی، یہ رنگ رہی ہے، یہ لڑکھڑا رہی ہے، کبھی ایک پاؤں پہ کبھی دوسرے پاؤں پہ، کبھی ایک سہارے پہ کبھی دوسرے سہارے پہ۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو یہ سال 2025 جو اینڈ ہو گیا تقریباً، اسی امیدوں سے، وہی نا امیدی، وہی پریشانیاں، اسی سے یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ اس میں گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے جو نہیں کر رہی ہے۔ اچھا، آپ کی جو انڈسٹری ہے اس وقت ریسٹورنٹ، کیا اس کے مسائل ہیں؟ اس کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ کل صبح ہو جائے گی آپ کو بتاتے ہوئے، لیکن میں کچھ بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جو سی ہے، ابھی ہم جس صوبے میں کھڑے ہیں پنجاب میں، کوئی سٹیک ہولڈر ہمیں ایسے شامل کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو بھی اس کے مسائل ہوتے ہیں بند کمروں میں فیصلے کر لیتے ہیں۔ سموگ آتی ہے، بند کمرے پہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اطلاع آ جائے گا، جی بند کر دیا۔ کوئی اور مسئلہ آیا، بند کر دیا۔ یہ بند پالیسی جب تک ختم نہیں ہوئے گی ترقی نہیں ہو سکتی۔ باہر کے ملکوں میں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوتا ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ ایز آف ٹیز بزنس ہوتا ہے۔ تو یہ تنگ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو، گورنمنٹ کی طرف سے اس ادارے کو تنگ کرتا ہے جو سب سے بڑی مین فورس ہے پاکستان میں۔ ملینز نہیں، کروڑوں جو سے لوگ وابستہ ہیں لیبر کے طور پہ، جو بازاروں میں ریسٹورنٹ پہ کام کرتے ہیں، جو فائن ڈائن میں ریسٹ کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل چینز ہے، باہر سے انٹرنیشنل چینز تو آتی ہیں، لیکن ان کی جو لیبر ہے وہ تو پاکستانی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑی جو مین پاور ہے وہ ریسٹورانٹس انڈسٹری ہے۔ اچھا، آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹائمنگ کا۔ جی، اس وقت اوقات کار کیا ہیں اور آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ فی الوقت سب سے بڑا مسئلہ ٹائمنگس کا ہے، ادروائز مسائل تو اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب یہ فوگ آئی، 1.5-2 ماہ پرانی بات ہے، اس وقت ایک دم حکومت وقت نے ٹائمنگ شارٹ کر کے کر دی رات 10 بجے تک۔ تو یہ میں سمجھ تو زیادتی کی انہوں نے، اور ہمارے سے مشورے کے بغیر بند کر دی ہے۔ اور آپ دیکھیں چند دنوں بعد وہ فوگ زیرو ہو گئی۔ اب اس زیرو ہونے کے بعد کوئی فردر نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا، وہ ہو نہیں سکا نوٹیفیکیشن کہ آپ اس کے ٹائمنگ ریلیکس کر رہے ہیں۔ آپ اب افراتفری کی طرح معاشرے میں جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، حق لال کی روزی کما رہے ہیں، ان کو پرابلم کیا ہے کہ وہ فوگ ختم ہو گئی، نوٹیفیکیشن وہیں کھڑا ہوا ہے رات 10 بجے تک۔ کچھ ریسٹورانٹس رات 10 بجے کے بعد چل رہے ہیں۔ اب جو لو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کسی وقت بھی آ جاتی ہیں، وہ آ کے ان کو تنگ کرتی ہیں، یا ایف آئی آر دے دیں گی یا کوئی مطالبہ کریں گے جس سے ریسٹورنٹ کا مالک پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک زیادتی ہے، گورنمنٹ کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ فوگ پہ ایک پرابلم آئی، ہم ساتھ کھڑے تھے، ہم نے تعاون کیا، اب اس کے بعد فوگ ختم ہے، ٹائمنگ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ زیادتی ہے، اس کا نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ توجہ نہیں دینا چاہتی اس انڈسٹری پہ۔ اور یہ ظلم نہیں ہے کہ سب سے بڑی مین پاور ہے جو ٹیکسز کی شکل میں ان کو مدد کر رہی ہے، ٹیکس دے رہی ہے، اس کا پوچھنے والے کوئی نہیں ہے۔ 12-13 کمپنیز، ادارے کو چاہیے ہوتے ہیں آپ کو جب آپ نے نیا کوئی ریسٹورنٹ کھولنا ہے۔ اوورسیز پاکستانیز یہاں پر آتے ہیں، انویسٹرز یہاں پر آتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہ پاکستان از اے سیف ہیون فار اینی بزنس۔ لیکن یہ ہماری باتیں ہیں، جب وہ آتے ہیں پریکٹیکلی انوالو ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ تو مسائل کا گھر ہے۔ تو اس مسائل کو گھر کو ختم کرنا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ گورنمنٹ کی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو انڈسٹری کا درجہ ملے جس طرح دوسری انڈسٹریز ہیں، تو کیا آپ کی حکومت سے کوئی اس بارے میں بات ہوئی؟ حکومتوں سے بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے، آج کل بھی ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکل کچھ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس انڈسٹری کو حقیقی طور پہ انڈسٹری کا درجہ تب تک نہیں ملے گا تو یہ سٹیبل نہیں ہو سکتی ہے یہ انڈسٹری۔ اس کے لیے میری سی ایم پنجاب سے بھی ریکویسٹ ہے، پی ایم پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جی ہم سے میٹنگ کریں، ہم ان کو مشورے دیں گے کہ کس طرح اس کو انڈسٹری کا درجہ دینے سے صرف ہمیں اکیلے کو، ریسٹورنٹ مالکان کو فائدہ نہیں ہو رہا، گورنمنٹ کو فائدہ ہوئے گا، پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہوئے گا۔ دیکھیں دنیا میں اب ٹریولنگ کرتے ہیں تو ہماری کوزین کتنی بڑی ہے، اس پورے ایشین ریجن میں سب سے مزیدار کھانے پاکستان کے ہیں، لیکن مشہور کون ہے؟ انڈین کوزین، کیونکہ اس کے پیچھے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے انہیں۔ یہاں پہ گورنمنٹ نے کسی ایک جگہ پہ سپورٹ کیا ہے، آپ مجھے ایک پوائنٹ بتا دیں، ہے ہی نہیں ہے۔ نہیں، حکومت کو نہیں پتا کہ اس وقت فوگ نہیں ہے، سموگ نہیں ہے، ہم کیوں رات کو 10 بجے دکانیں بند کر رہے ہیں؟ حکومت جس اینک سے، جس آنکھوں سے دیکھتی ہے شاید وہاں سے نظر نہیں آتا، ہمیں تو نظر آتا ہے کہ فوگ نہیں ہے۔ اچھا، ایک لوگوں کا شکوہ ہے کہ کھانے بڑے مہنگے ہوتے ہیں ریسٹورنٹس میں، تو کوئی ایسا فارمولہ ہے؟ ایک تو مہنگے کیوں ہیں، دوسرا کیا کوئی عام آدمی، مڈل کلاس بھی اب تو کہتا ہے کہ نہیں کھانے بہت مہنگے ہیں،
کیا کچھ سستی ڈشز ہو سکتی ہیں؟ یہ جو گلا آپ کا ہے یہ آپ نے چند سال پہلے کیا، کبھی نہیں کیا ہوگا. یہ چند سالوں سے معاملات خراب ہوئے ہیں کہ ٹیکسز پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں، IMF کے قرضے پہ قرضے آ رہے ہیں. تو وہ جو سارے ٹیکسز ہیں، سارے قرضوں کا جو غصہ کہہ لیں یا ان کا نچوڑ کہہ لیں یا ان کا سارا جو فاؤنڈیشن ہے وہ اداروں پہ جاتی ہے، پرائیویٹ اداروں پہ جاتی ہے. وہ ہماری ریسٹورنٹ انڈسٹری پہ بھی آ کے گرتی ہے. تو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. بظاہر دیکھنے میں ریسٹورنٹ کی ایک ڈش نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو، اس کے پیچھے سینکڑوں انڈسٹری انڈائریکٹ ریلیٹڈ ہیں، جس میں پٹرول ہے، ڈیزل ہے، گیس ہے، اور اس کے پاس بجلی ہے. اس کے بعد اب دیکھیں جو ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ پٹرول یا ڈیزل سے چل رہی ہوتی ہے. جس موٹر بائک پہ عوام آ رہی ہوتی ہے، لیبر آ جا رہی ہوتی ہے، وہ بھی پٹرول سے چلتی ہے. تو وہ اس کی تنخواہیں کون دیتا ہے؟ ریسٹورانٹ. تو جب ریسٹورنٹ ان بڑھائی ہوئی قیمتوں کو پے کرے گا تو وہ اس نے کہاں سے پورا کرنا ہے؟ وہ اس پلیٹ میں سے پورا کرنا ہے جو آپ کے آگے رکھی جاتی ہے، اور آپ لوگ گلا کرتے ہیں یہ مہنگی ہے. جس دن یہ ٹیکسز کی مد میں سہولتیں ملنا شروع ہو گئیں، یہ ٹیکسز کم ہوئے، وہ ساری چیزیں آپ کو اس پلیٹ میں کم پرائز کی شکل میں نظر آئیں گی. جی یہ تھے عامر قریشی، پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت ٹیکسز کم کرے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کرے، جس سے یہ انڈسٹری جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور اس سے حکومت کا جو ریونیو ہے وہ بھی بڑھے گا، اور اس سے کاروبار میں آسانی ہوگی، روزگار کے مواقع بڑھیں گے. اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.